والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حدیہ سلام حضور خیر اللہ. پیر بھائیوں، مسلمان بھائیوں، آپ کی تقریب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. گرمی کی شدت ہے اور اکثر میرے پیر بھائی روزے سے ہیں، وضو پہ ہیں، اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہیں، اور واقعی یہی شان ہے شان والے حسین کی آپ ذکر کر رہے ہیں. وضو بھی ہو، روزے سے بھی ہو، پاک اور صاف بھی ہو، تو پھر ان پاکوں کا نام لینا بھی اچھا لگتا ہے اور سننا بھی اچھا لگتا ہے. 10 محرم کا روزہ کو اگر رکھ لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں. ہم باتیں سن رہے ہیں اہل بیت کی، ہم باتیں سن رہے ہیں سیدزادوں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ سید کون ہے اور اللہ نے سید کہا کس کو. قرآن میں آئیے تو رب فرماتا ہے یاسین. اے سردار، تو سب سے پہلا اس کائنات کا سردار اور سید محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے فرمایا یاسین، اے عرب و عجم کے سردار سید. اور پھر اس سید کے بعد اگلا سید کون ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سید ہے. یہ دوسرا سید ہے. اور تیسرا سید وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سید ہیں. اب سب سے بڑا سید سرکار کی ذات، پھر اس کے بعد سید جس کو حضور نے فرمایا کہ سید ہے بی بی فاطمہ، اور اس کے بعد سید حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے لوگوں کے جوانوں کے سید ہیں. اور اس کے بعد جو بی بی فاطمہ کے بطن سے حسن اور حسین کی اولاد آگے چلی وہ سید. سید حضرت علی کی نسبت سے کوئی نہیں ہے، سید بی بی فاطمہ کی نسبت سے ہے. حضرت علی کے تو بہت سے بیٹے تھے اور آپ کے بہت سے نکاح تھے، اور ان بیویوں میں سے آپ کے بہت سے بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں ان کے وہ بیٹے بھی کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے. لیکن ہم ان کے نام زیادہ نہیں سنتے. اس لیے نہیں سنتے کہ ایک کا نام تھا ابو بکر بن علی، ایک کا نام تھا عمر بن علی، ایک کا نام تھا عثمان بن علی، ایک کا نام تھا قاسم بن علی. یہ چاروں کے چاروں، ایک کا نام تھا عباس بن علی. یہ چاروں کے چاروں بھائی اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. آگے جانے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. بندہ اپنے پتروں کے نام یاروں کے ناموں پہ رکھتا ہے کہ دشمنوں کے ناموں پہ رکھتا ہے؟ بٹ
لیے نہیں لیے جاتے کہ کیا ان کے نام خلفائے راشدین میں سے پہلے 3 کے ناموں پر، اور قاسم اور عباس کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ ان تینوں میں سے نام میں شامل نہیں ہے؟ انصاف کا دامن مسلمانوں تھامو۔ ابھی آپ نے سنا وہ حسینیت نہیں، حسینیت کا پرچار کرنے والا نہیں جو حق بات کرے۔ حق بات کرنے سے زیادہ حق بات سننے کا ہمت و حوصلہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے باتوں میں یہ میں نے بات کر۔ اب آئیے، ہم پرسوں کل سے سن رہے ہیں، ابھی بھی سنتے آئے، اور میں تو پیدا ہوا تو سن رہا ہوں۔ کیا ایک لفظ کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ شریعت کے لیے دے، یہ ہم سن رہے ہیں۔ شریعت کی خاطر حضور نے اپنی جان پیش کر دی، شریعت کو بچانے کے لیے حضور نے اپنی اولاد کی قربانی کی، یہ ہم سنتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھو اور میرے سوال کا جواب، دل پر ہاتھ رکھو اور میرے سوال کا جواب دو۔ جس شریعت کا ہم پرچار کرتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی، لاؤ دکھاؤ مجھے شریعت کدھر ہے، کدھر ہے شریعت؟ جس کو بچانے کے لیے حسین نے جان دی، جس شریعت کو بچانے کے لیے علی اکبر دیا، علی اصغر دیا، قاسم دیا، جس شریعت کو بچانے کے لیے تن من دھن والا، جس شریعت کے لیے بچانے کے لیے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑ گئے، آپ کے سر نیزوں پر چڑھ گئے، آپ کی بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، جس شریعت کو بچانے کے لیے اتنے دکھ حسین نے سہے، میں سوال کرتا ہوں میرے پیر بھائیوں، آج سے بھی اور جا کے باقی دنیا والوں سے پوچھو شریعت کدھر ہے، مجھے تو دکھاؤ۔ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، میرے گھر میں ہے، ہماری برادری کے گھروں میں ہے، ہمارے دکانداروں پر ہے، ہمارے ملک کے ایوانوں میں ہے، ہماری عدالتوں میں ہے، ہمارے تھانوں میں ہے، ہمارے کاروباروں میں ہے، ہمارے رکھ رکھاؤ میں ہے، ہمارے رسم و رواج میں ہے، ادھر میں شریعت مجھے دکھاؤ، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ ایک گردان رپائی ہوئی ہے ہم نے، شریعت کی خاطر جان دی، شریعت کی خاطر جان دی، شریعت کی خاطر اس میں کوئی شک نہیں معاملے جان دی، لیکن کیا اس شریعت کو تو نے اور میں نے سنبھالا ہوا ہے؟ میرے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، سچ ہے، سچائی ہے، سخاوت ہے، پیار اور محبت ہے، ہمسائے سے اچھا سلوک ہے، بڑے کا ادب ہے، چھوٹے پر شفقت ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، کسی کے دکھ درد بانٹنے کا جذبہ ہے، یہ ہے شریعت۔ جس کے لیے حسین نے جان دی وہ شریعت تو کوئی ہوئی ہے، نہ پاکستان میں، نہ ہندوستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ مصر میں، نہ عراق میں، نہ ایران میں، نہ سعودی عرب میں، نہ ولایت میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ اوپر نہ نیچے۔ کوئی جلوس نکال رہا ہے حسین کی شان میں، کوئی ذوالجلال نکال رہا ہے، کوئی سبیلے چلا رہا ہے، کوئی کانفرنسیں منعقد کر رہا ہے، کوئی اور طریقے سے ماتم منا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کرو بھائی، لیکن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لو، جس شریعت کے لیے حسین نے سب کچھ کیا وہ کدھر ہے؟ وہ شریعت کہاں ہے؟ وہ شریعت کیا تیرے میرے پیر میں نہیں تھی؟ جب بیعت ہوئے تو کیا وعدہ کیا؟ میرے نازِ جہان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگوں، القبلہ عبداللہ شاہ کی
بات تو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اس لیے میں حضور سید محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جب بیعت فرماتے تھے تو کیا لفظ کہتے تھے؟ مریدو سوچو، کان کھولو، دل کو کھولو، یاد کرو اپنے پیر کا چہرہ، یاد کرو پیر کے کلام۔ حضور کے لفظ ہوتے تھے توبہ کرو اور میاں شریعت پر عمل کرنا۔ کون سی شریعت پر جس کے لیے حسین نے جان دی جو آج ہو گئی ہے؟ مجھے اس ملک کے پاکستان میں تو شریعت کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے بیڑا بھی نہیں اٹھانا ملک کے پاکستان کا، ہم نے اپنا بیڑا اٹھانا، اپنے مرشد کی بات کو ہم نے لاج رکھنی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اس شریعت کے لیے حسین نے جان دے دی، اس کو گم مت ہونے دو کہیں۔ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دوڑنا بچھونا کھانا پینا اگر حقیقی آج کے حسین ہے تو اس شریعت پر ہوگا۔ کہ حسین کون؟ حسین کے غم میں جو آنکھ نہ روئے، آپ نے بارہا سنا، اور حسین کے غم میں جو مسلمان شریعت پر عمل نہ کرے، میں اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتا۔ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹنے پٹانے کی میں بات نہیں کر رہا۔ خاموشی سے آنکھوں سے آنسو بہنا تو رب کی رحمت، جس کو یہ مل جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ سنت رسول کی میں نے عرض کی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بیگم محترمہ، کہ میں حضور کے حجرے میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی گود میں حسین ہے اور حضور رو رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی اس بیٹے کو جس پر آپ پیار کر رہے ہیں، اسی کے اندر کربلا کے اندر کیا کچھ ہوگا اور کس نصیحت کے ساتھ دکھ کے ساتھ کی شہادت کے منصب پر یہ پہنچیں گے۔ میں اس غم میں رو رہا۔ اور آپ نے تو وہ مٹی پہلے آپ نے سنی، وہ دی گئی اور آپ نے ام سلمہ کو وہ مٹی عنایت فرما دی اور کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا بیٹا حسین چاہیے۔ اب اس میں دو باتیں نظر آتی ہیں، ایک تو حضور کی آنکھوں میں جو آنسو خاموشی سے بہ رہے تھے وہ غم حسین کے آنسو تھے، اور آج بھی کسی کی آنکھ سے اگر غم حسین کے خاموشی سے آنسو نکلتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی سنت ادا کرتا ہے، اور اس کے آنکھوں بہ کر اگر اس کے رخسار تک آ جاتے ہیں تو اللہ کریم وہ رخسار کو دوزخ میں نہیں جلائے گا۔ اور دوسرا، تیرے اور میرے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ سن 61 ہجری میں ام سلمہ زندہ ہوگی، ورنہ حضور کی 13 بیویاں تھیں۔ آپ اپنی کسی بھی بیوی کو مٹی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو دی جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا تھا کہ 61 ہجری کو ام سلمہ اس دنیا میں حیات ہو، تو آپ نے وہ مٹی دی۔ اب میرے بھائیوں، حسین اور 5-10 منٹ ترنت میں بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ سنانے کی میرے اندر ہمت ہے، میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو عرض کیا تھا، نہ میں سنا سکتا، اور حقیقتاً یہ واقعات پتہ نہیں کہاں سے گئے ہیں، یہ بھی 100% کچھ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جن لوگوں نے جو ظلم کیا ان کی حکومت اس وقت بھی تھی اور کئی 100 سال بعد بھی رہی، بنو امیہ کی اور پھر بنو عباس کی، اور ان دونوں خاندانوں نے اہل بیت پر ظلم کی انتہا رکھی۔ صرف یہی 60-61 ہجری پر ظلم ختم نہیں ہوا، اس کے بعد آگے انتہا کر دی، جو کچھ شام کے بازاروں میں ہوا، جو وہاں کے محلوں میں ہوا، پھر جو مدینے میں ہوا، جس طرح مدینے کی عورتوں کو ان کے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا گیا اور سینکڑوں عورتیں زنا کی صورت میں حملہ ہو گئی مدینہ منورہ کی، جس طرح انہوں نے 750 صحابہ کرام کو شہید کر دیا مدینہ منورہ میں، جس طرح انہوں نے 23,000
صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین کو شہید کر دیا، جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کے منبر پر جس پر رسول خدا خطاب کیا کرتے تھے، جس پر رسول خدا جماعت فرمایا کرتے تھے، وہاں گھوڑے باندھ دیے لا کر اور وہاں گھوڑے لیدے کرتے رہے۔ وہی مسجد نبوی جس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں یہ گھوڑے لیدے اور پیشاب کرتے رہے۔ اس مسجد نبوی میں کئی دن تک نہ اذان آئی اور نہ کوئی نماز ہو سکی۔ پھر مدینے کو چھوڑ کر کعبے پر حملہ کیا گیا اور کعبے کے غلاف کو آگ لگا دی گئی، کعبے میں خون بہایا گیا۔ تو یہ میرے دوستوں ان لوگوں کی حکومت اس وقت بھی تھی اور کئی سو سال بعد تک اس خاندان کی چلی۔ پتہ نہیں کتنے واقعات ہم تک صحیح آئے یا غلط آئے ہیں۔ صحیح بھی ہو سکتے ہیں کچھ من غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہی واویلا کرنے کے لیے اور تماشا اکٹھے کرنے کے لیے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی صداقت کی 100% بات نہیں کی جا سکتی، سوائے ان روایات کے جو کہ امام زین العابدین سے روایت ہے، جو بی بی فاطمہ جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ اس موقع کے چشمدید جوان لوگ تھے، جو ان کی روایتیں ہیں ان کو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہوا جی وہ ہوا، اس طرح ہوا اس طرح ہوا، پتہ نہیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اس لیے وہ بیان کرنے کی مجھے تو سخت ہمت نہیں ہے۔ اور میرے دوستو ان کا ظلم آپ یہ دیکھیں، کوئی 1 2 10 4 سال کی بات نہیں، پتہ نہیں کتنے سال، 70 سال یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ حضرت علی کو جمعوں کے خطبوں میں گالیاں دیتی جا رہی۔ جمعے کے خطبے جہاں بھی ہوتے تھے بنو امیہ کی دور کے اندر، امام صاحبان جو جمعے کے خطبے دیتے تھے اس میں ان کے لیے کمپلسری ہوتا تھا کہ علی کو آپ نے گالیاں دینی، علی کو توہین، علی کی توہین کرنی۔ کئی 100 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی یہ حالات رونما ہو چکے تھے اہل بیت کے بارے میں۔ آپ کو کیا کیا عرض کروں، صرف ایک دن کی کربلا نہیں ہے جو 10 محرم کو یا 8 یا 9 کو برپا ہو گئی۔ اس سے پہلے حضرت علی کو کس انداز سے شہید کیا گیا، حضرت علی کے بعد کس طرح کا پریشر امام حسن اور حسین پر آیا، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ میرے دوستوں 25 سال کے 26 سال امام حسن نے مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھا۔ کتنے سال ہے؟ 25-26 سال جمعہ نہیں پڑھا، تو گالیاں دی جاتی تھی اہل بیت۔ یہ حالات رونما ہوئے ہوئے تھے اور یہ انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد تمہارے لیے تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، جو اس کے پیچھے پڑ گئے وہ فتنے میں گئے۔ یہ لوگ مال کے پیچھے چلے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کو ولی عہد بنا دیا۔ فتنہ عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں اس کے اور معنی ہوتے ہیں۔ عربی میں فتنے کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش ہے، مال اور اولاد آزمائش ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں میرے اور میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ادھر سے لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے امام حسن حسین، گرتے گراتے مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ حضور دوران خطبہ اٹھے، گئے، حسن کو اور حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کیا دینا۔ اور پہلے خطبہ دے رہے جہاں روکا، آگے آپ نے الفاظ یہ فرمائے کہ اللہ تم نے صحیح فرمایا۔ یہ آیت آپ نے وہاں پڑھی کہ مال اور اولاد واقعی ہی آزمائش۔ تو میرے بھائیوں، یہ حسین اور فاطمہ میں کیا آپ کو بتاؤں اہل بیت کا، آج بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں کہ اہل بیت کا ذکر کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میں تعریف کیا کروں، ایک آدھ بات کرتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہوتے تو بی بی آتی، حضور کھڑے ہو جاتے۔ کون کھڑا ہو گیا ہے بی بی فاطمہ کے لیے؟ رحمت للعالمین۔ کون کھڑا ہو گیا ہے بی بی کے لیے؟ رب العالمین کے محبوب، خاتم النبیین، سید المرسلین، صاحب الشفاعت۔ آپ کھڑے ہو جاتے، بی بی کا ہاتھ چومتے، بی بی کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے اور خود ساتھ بیٹھتے۔ اور جب حضور تشریف لے جاتے بی بی فاطمہ کے گھر، تو بی بی فاطمہ کیا کرتی؟ اٹھ کھڑی ہوتی، اپنے والد محترم کی عزت کے لیے حضور کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھا۔ آپ آتا ہے
تو بیوی ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پر بٹھاتی ہے، بیوی آتی ہے تو باپ ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ میں کون اور میری زبان اور میرا علم کہاں سے اس بیوی کی شان بیان کرتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ اور آج 15ویں صدی کا ایک مولوی اٹھ کر کہے کہ بی بی خطا پر تھی، وہ بی بی خطا پر تھی جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ بی بی مصطفیٰ خطا پر تھی جس کے ہاتھ مصطفیٰ چوم رہے ہیں۔ اس بی بی سے بڑھ کر بھی کوئی حدیثوں کو سمجھنے والا ہے؟ آج کا ملا اٹھ کر حدیثوں کی تفسیریں کر رہا ہے۔ اس بی بی جو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان سے بڑھ کر بھی کوئی حدیث کی تشریح سمجھنے والا ہے کہ بی بی خطا پر تھی، جب حدیث آئی تو چپ ہو گئی، اور وہ حدیث والے کی بیٹی تھی۔ اور حسن حسین کی بات کیا کرنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سفر پر روانہ ہوئے، کچھ دور سفر پر گئے، ریگستان تو ہے سارے اس علاقے میں تو ان کو حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی، وہ معصوم بچے تھے۔ حضور بےتاب ہو گئے، حضور نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ انہوں نے فرمایا حضور پیاس لگی ہے ان کو اور پانی میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضور نے قافلے میں اعلان فرمایا بھائی کسی صحابی کے پاس کوئی پانی ہے؟ سب نے فرمایا حضور پانی نہیں ہے، تھوڑا سا چلتے ہیں آگے کوئی چشمہ آ جائے گا، وہ کنواں آ جائے گا تو پانی دے لیں گے۔ پانی پورے قافلے میں ختم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے بی بی سے فرمایا، پردے میں بی بی تھی، کہ پہلے ایک کو مجھے دو۔ انہوں نے پہلے حسن کو دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے حسن کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان چوسانی شروع کر اور حسن ایسے زبان چوستے رہے جیسے کچھ پی رہے، اور بالکل جب سیر ہو گئے تو انہوں نے رونا بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا دوسرے کو دو۔ حضور نے دوسرے بھائی کو لیا حسین کو، اور ان کو اپنی زبان چوسانی شروع کی، اور وہ بھی چوستے رہے اس زبان کو جب تک کہ پیاس ختم نہ ہوئی۔ یہ ہے حسن اور حسین، یہ ہے بی بی فاطمہ۔ میں کیا چاہتے ہیں؟ حضور نماز پڑھے اللہ کی تو کندھوں پر کھیدے کھیڑے حسن اور حسین، اور حضور ان کو اٹھا کر سائڈ پر کرے۔ وہ صرف سجدے میں کندھے پر نہیں آئے تھے، یہ ایک قوم کا طریقہ تھا کہ جب حضور مسجد میں نماز پڑھاتے تو اکثر وہ دونوں بچے مسجد میں آ جاتے، چلتے چلتے لڑکھڑاتے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضور جب قیام میں کھڑے ہوتے، رکوع میں کھڑے ہوتے، اور وہ بچے آگے پھرتے رہتے، حضور نے جب سجدہ کرنا ہوتا تو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے بچوں کو، سجدے میں چلے جاتے، اور جب وہ سجدے میں آ جاتے حضور اٹھتے، ان کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے، پھر اٹھ کے پھر کھڑے ہو جاتے۔ عبادت اللہ کی، نماز مصطفیٰ کی، اور کھلونا حسن حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ حضور مسجد میں ہوتے تو وہ حالت ہوتی، اور اگر خطبے دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو وہ گود میں آ کر بیٹھ جاتے، کھاتے بعد گود میں بٹھا دیا جاتے۔ چند لوگ ایسے آئے جو مسجد نبی میں پہلی دفعہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے حسن حسین کو روکا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے بعد میں فارغ ہونے کے بعد ان کو منع فرمایا، یہ جہاں سے آئے جو آ کر کریں، ان کو کوئی نہ روکا۔ یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میرے محب ہیں، آؤ دیکھو اللہ کا محبوب مصطفیٰ۔ مصطفیٰ سے تو پوچھو تیرا محبوب کون ہے؟ محبوب مصطفیٰ، محبوب حسن اور حسین۔ یہ مسجد اور خطبے کی حالت، اور جب بازار میں نکلتے تو انہیں کو کندھوں پر بٹھا لیتے، اور جب صحابہ پوچھتے کیا خوبصورت سواری ہے اس خوش قسمت شہزادوں کی جن پر وہ سوار ہے، تو حضور فرماتے سوار کوئی مت دیکھو، سواری کو تو دیکھو۔ سوار
بھی تو کتنے عظیم ہیں، اور حضور کے یہ بال پیچھے سے لمبے ہوا کرتے تھے اور ایک پیچھے سے پکڑتے تھے، بال کھینچتے تھے، کدھر مڑ جاؤ جیسے گھوڑوں میں لگانے کے سے پڑھنے والے جن کی پیاس حضور برداشت نہ کر پائے، اور جب وہ جناب والا کربلا میں انہوں نے دین کا نذرانہ پیش کر دیا، تو دین کا نذرانہ کس دین کے لیے پیش کر دیا آپ کے سامنے ہے، اور اس دین کو بچانے کے لیے پیش کر دیا آپ کے سامنے ہے، اور آج وہ دین ڈھونڈ کر لاؤ، ڈھونڈو تو صحیح اپنے دلوں میں آنے جا کر، آج اپنے گھروں میں جا کر دین کو ڈھونڈو دلوں سے، حضور ناز جہان کا سبق پکاؤ، حضور امام حسین کی شہادت دیکھو، کس مقصد کے لیے دین کو ڈھونڈو۔ ہمارا اختیار کھانے کچہریوں ایمانوں پر تو نہیں چلتا، ہمارا اختیار اپنے دل پر تو چلتا ہے، اپنے دل کو تو شریعت کے تابع لے آؤ۔ اور اب آخر میں 2 سے 3 منٹ کے اندر جو ایک شخص نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں، ابھی مجھے اس کے واٹس ایپ پر آئے، شاید وہ بندہ یہیں موجود ہو، سامنا نہیں کرنا چاہتا تو الگ بات ہے، میں مختصر سے جواب دے دیتا ہوں۔ ایک جناب کہ جو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہے، باقی جہنمی ہوں۔ تو اور پھر جب حضور سے پوچھا گیا کہ وہ جنتی کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل ہے وہ جنتی فرقہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں۔ میں ویسے یہ بات یہ الگ بیٹھ کر کرنے والی ہے، لیکن میں بڑے دبے الفاظ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ ہمارے یہاں عربی جب ہماری اپنی مادری زبان نہیں ہے، قرآن و حدیث کا سارا ذخیرہ عربی میں ہے، اور جب اس کے عربی میں اس لفظ کے کچھ اور